انسان بدل جاتے ہیں، اجر نہیں بدلتا۔ بس آپ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ پکاریں، ورنہ آپ عذاب دیے جانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کیا تاکہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ اگر اللہ اپنے محبوب ترین بندے کو بھی یہ بات فرما رہے ہیں تو باقی کسی کو بھی اس معاملے میں رعایت حاصل نہیں۔ یعنی جو چیز بالکل ناقابل قبول ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ شرک کے کسی بھی چھوٹے سے پہلو سے بھی اپنے دل و دماغ کو پاک رکھیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں۔ یا اللہ، اگر ہم سے لا علمی، نادانی یا غفلت میں کہیں کوئی شرک کا شائبہ بھی سرزد ہوا ہے تو ہمیں معاف فرما اور اسے ہماری زندگی سے نکال دے۔ دل سے، زبان سے پکار کر کہا کریں، لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں کسی کو بھی تیرا شریک نہیں سمجھتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، وہی خالق ہے، وہی معبود ہے، کوئی اور اس کی برابری کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ شرک ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں کیا جائے گا، اس لیے توحید میں خالص ہونا ضروری ہے۔ ہر معاملے میں سب سے پہلے اللہ کا خیال آنا چاہیے، بیماری میں، مصیبت میں، دکھ درد یا ضرورت میں۔ اپنے دل سے سوال کیجیے، جب کوئی مشکل آتی ہے تو سب سے پہلے کس کی طرف رجوع کرتی ہوں؟ کل بھی بات ہوئی تھی کہ اللہ سے مضبوط تعلق کے بغیر نہ دنیا کی مشکلات حل ہو سکتی ہیں، نہ غم دور ہو سکتے ہیں۔ ہم اکثر مصیبت میں دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں کہ آ جاؤ ہمیں بچا لو، جبکہ سب سے زیادہ گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت ہے، گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ پھر جیسے جیسے انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا جاتا ہے، وہ لوگوں کے رویوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرے، دھوکہ دے، بے وفائی کرے تو یاد رکھیے ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر ہم خیر کر رہے ہیں تو اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کا بہت ساتھ دیتے ہیں لیکن وہی شخص آپ کو مشکل وقت میں چھوڑ دیتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، لیکن دل کو سنبھالنے والی بات یہ ہے کہ وہ چلا گیا ہے، میرا اجر نہیں گیا، میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا، اور جس اللہ سے ہم نے امید باندھی ہے وہ تو اسباب کا خالق ہے، وہ کسی بھی ذریعے سے ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ اللہ کے وعدوں پر بھروسہ رکھیں۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، کلا ان معی ربی سیہدین، سمندر جیسی بڑی رکاوٹ کو صرف ایک چھوٹی سی لکڑی عصا سے مارنے پر اللہ نے راستہ بنا دیا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ تو پھر جو اس پر ایمان رکھتا ہے وہ نا امید کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مایوس نہیں ہوتا، آخری دم تک امید رکھتا ہے۔ اگر کوئی ناحق ہماری جان بھی لے لے تو وہ بھی رائے گاہ نہیں جاتا، جیسے سورۃ یاسین میں ذکر ہے، قیل ادخلوا الجنہ، اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ غم انہیں ہوتا ہے جن کے دل دنیا سے وابستہ ہوتے ہیں، جو آخرت سے محبت کرنے لگے اسے دنیا کی محرومی غمگین نہیں کرتی۔ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے، اگر کوئی مجھ پر ظلم کرتا ہے تو وہ میرا بدلہ لے گا، مجھے کسی اور سے شکایت کی ضرورت نہیں۔ تو پھر دل کو ان غموں سے آزاد کر لیں جو لوگوں کے رویوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کافی ہے، اللہ پوچھے گا۔ یہ سبق معانی القرآن 39 سے ماخوذ ہے۔